بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام معزز کارکنان، مرد و خواتین حضرات جو آج اتنی بڑی تعداد میں ایک ایسی صورتحال میں آج یہاں پریس کلب اسلام آباد کے سامنے جمع ہوئے ہیں کہ جب ملک حقیقی طور پر ایک نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ ویسے تو ہمیشہ ہی انفارچونیٹلی پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا۔ میں اپنی چند گزارشات آپ کے ساتھ بعد میں کروں گا، لیکن ابتدائی طور پہ ایک آپ سب کا شکریہ، پنڈی اور اسلام آباد سے آئے ہوئے تمام مرد خواتین و حضرات، کارکنان، عہدیداران، کینٹ بورڈ پنڈی سے سب کا اجتماعی طور پر شکریہ۔ اسلام آباد کے شہری اور دیہی علاقوں سے آپ سب تشریف لائے، سب کا انتہائی شکریہ۔ انتظامی طور پہ میرے بھائیوں سے، چند بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو پیچھے کھڑے ہیں، آپ پیچھے جگہ موجود ہے، وہاں پہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں۔ اگر تشریف رکھیں گے تو اور آسانی ہوگی آپ کے لیے بھی اور انتظامیہ کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیچھے قافلے ابھی آ رہے ہیں انہیں جگہ مل جائے گی سیٹل ڈاؤن ہونے کی۔ میں انتہائی گرمی، انتہائی اس وقت حبس کے موسم میں آپ کے جذبات جو لے کے آج آپ یہاں پریس کلب کے سامنے آئے ہیں، ایک دو گزارشات میں آپ کے سامنے کر دوں۔ وہ پاکستان کے ہر شہری کے جذبات ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ کس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، وہ ہر شہری کے جذبات ہیں۔ کیونکہ سیاست ایک ثانوی چیز ہے، اصل جو چیز ہے وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان کے ادارے ہیں، وہ پاکستان کا آئین ہے۔ اگر آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اگر پاکستان کے اداروں کی تقدیس کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کا ہر شہری کنسرنڈ ہے۔ اور وہ ادارے پاکستان میں 3 اکائیاں ایسی ہیں جن پہ ملک کا پورا نظام چل رہا ہے۔ ایک آپ کی مقننہ ہے پارلیمنٹ، ایک آپ کی انتظامیہ ایڈمنسٹریشن، اور ایک آپ کی عدلیہ ہے، جس کی طرف پاکستان کی پوری قوم دیکھتی ہے۔ جب کبھی بھی کوئی اختلافی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کی نظریں پاکستان کی عدلیہ کی طرف ہوتی ہیں، اور عدلیہ کا مقام کسی بھی معاشرے میں انصاف کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ قول کہ وہ معاشرہ جس کی بنیاد کفر پر ہو وہ تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن وہ معاشرہ جس کی بنیاد ظلم پر ہو وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ آج جو کنسرن سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں اٹھائیں گے، جس کے لیے آج سب ہم یہاں پہ جمع ہوئے، حمزہ شہباز شریف جس طرح پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، اور اس کے بعد جس طرح ان کے خلاف اس کیس کا آغاز ہوا، وہ سب آپ کے سامنے۔ ان کے خلاف 10 ووٹ جو کاف لیگ نے ڈالے، اور وہ 10 ووٹ وہ تھے جو ان کی پارٹی قیادت نے کی جو ہدایات تھی اس سے روگردانی کر کے، اس سے انحراف کر کے ڈالے گئے، اور منوان سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ اپنی قیادت کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دے گا، وہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ ہوگا۔ اینڈ سپریم کورٹ کے اس ڈائریکشن یا اس فیصلے کے مطابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وہ رولنگ دی،
اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے کیے ہوئے فیصلے کے خلاف ان 10 ووٹوں کو گنتی میں شمار کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج جو رولنگ کے بارے میں پوری دن جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی کہ جو فیصلہ ہے وہ تو پارلیمانی پارٹی کرتی ہے، جبکہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ صوبائی و قومی اسمبلی نے جہاں جہاں اپنی رائے حق دہی کا استعمال کیا ان کو ڈائریکشن براہ راست عمران خان سے وصول ہوئی۔ تحریری طور پہ چیزیں موجود ہیں، کوئی پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا، عمران خان نے براہ راست اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو ڈائریکشن دی ریٹن، اس کے مطابق انہوں نے ووٹ ڈالے۔ آج جب کاف لیگ کے سربراہ اپنے ایم این اے ایم پی ایز کو براہ راست ڈائریکشن دے رہے ہیں، سپریم کورٹ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا انصاف یہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت کے لیے پیرامیٹر اور ہے، دوسری جماعت کے لیے پیرامیٹر اور ہے؟ جب یہ پیمانے کسی معاشرے میں آپ سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین کریں اس معاشرے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، ان اداروں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اور میں مختصر طور پہ عرض کر دیتا ہوں کہ پارٹی ہیڈ کیا ہے، پارلیمانی پارٹی کیا ہے۔ پارٹی ہیڈ وہ ہوتا ہے جو بنیاد رکھتا ہے ایک جماعت کی، اس کے بعد الیکشن کے لیے وہ منشور قائم کرتا ہے کہ اگر ہم اقتدار میں آئے تو یہ ہماری جماعت کا منشور ہے۔ اس کے بعد وہ پارٹی کے کارکنان جو ٹکٹ مانگتے ہیں یا درخواستیں دیتے ہیں، پارٹی ہیڈ انہیں ٹکٹ گرانٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، اور اگر وہ جماعت اپنی پارٹی ہیڈ کی قیادت میں الیکشن جیت جائے، اکثریت لے لے، تو آپ کی پارلیمانی پارٹی بنتی ہے۔ پارلیمانی پارٹی مرہون منت ہے پارٹی لیڈرشپ کی، پارٹی لیڈرشپ مرہون منت نہیں ہے آپ کی پارلیمانی پارٹی کی۔ آپ کا پارلیمانی لیڈر آپ کا پارٹی ہیڈ مقرر کرتا ہے۔ یہ اتنی سیدھی سی بات ہے، یہ اتنی سیدھی سی بات ہے جس کو اتنا کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں عجیب و غریب توجیہات پیش کی جا رہی ہیں۔ آج یہ ہیجان پوری قوم میں برپا کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے، چاہے وہ سول جج کی عدالت ہو، چاہے وہ سیشن جج کی عدالت ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، جب کبھی کسی بینچ پہ جو کیس سنا جا رہا ہو، وہ اگر کسی بینچ پہ اعتراض کر دے کہ ہم اس بینچ پہ اعتماد نہیں کرتے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا کیس جج صاحب کے پاس ہو، ان کا تعلق میرے علاقے سے ہو، مجھے پتہ ہو کہ ان کے ساتھ میرے جو مخالف فریق ہیں ان کی دوستی ہے، مثال دے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف جو مقدمات کی ایک سیریز ہے وہ 2 یا 3 جج صاحبان نے سنی ہو، اور ان تمام فیصلوں پہ مجھے اعتراض ہو۔ میرا رائٹ ہے، میرا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے کہ میں کہوں اس بینچ کی تشکیل اور اس بینچ کے سامنے میں مزید اپنے مقدمات نہیں سننا چاہتا، نہیں سنوانا چاہتا، نہیں رکھنا چاہتا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ایک فیصلہ میرٹ پہ ہونا ہے، اگر ایک فیصلے پہ آپ نے فیصلہ، کسی کیس پہ فیصلہ آپ نے میرٹ پہ دینا ہے، کیس کے حقائق پہ دینا ہے، تو کوئی سے بھی جج اس کو سن لے۔ ہمارے 20 ایم پی ایس ڈی سیٹ ہوئے، اور اب 25، اور اب جبکہ اس فیصلے کی بینیفیشری مسلم لیگ نون ہو گئی ہے، تو اب اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے کو ریورس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خدا کے لیے وقت آتا اور جاتا ہے۔ اگر آپ وزیر اعظم ہاؤس جائیں، پرائم منسٹر آفس جائیں، دیوار پہ آپ کو ایک لمبی قطار میں تصویریں نظر آئیں گی، لمبی قطار میں 3 قطاریں۔ وہ کن کی تصاویر ہیں؟ وہ 1947 سے لے کے آج تک ہمارے محسن پاکستان حضرت قائد اعظم بطور گورنر جنرل سے لے کے آج تک جتنے وزرائے اعظم گزرے ان کی لمبی لمبی قطاروں میں تصویریں لگی ہیں۔ کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا،
اس نظام اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت تک رہنا ہے۔ بات ہمیشہ نظام کی کیا کریں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کے آئینی اداروں کو نقصان پہنچانا بند کرو، خدا کے واسطے یہ کھیل بند کرو۔ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں نے اس ملک میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو، کہ 75 سال میں ابھی تک ایک آئینی شک کی، سب شک کی ہم ابھی تک ڈیفینیشن نہیں کر سکے۔ ایک وقت میں ایک ڈیفینیشن آتی ہے، اس کا فائدہ جب کسی دوسرے کو پہنچنے لگتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ریویو کرنے کی سوچنے لگتے ہیں، خود ہی بیٹھ کے اس فیصلے کو ریورس کرنے کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کو چلنے دیں، اس ملک کو آپ آئینی بحرانوں سے دوچار مت کریں۔ وزرائے اعظم بھی آتے رہیں گے، وزیر اعلیٰ بھی آتے رہیں گے، لیکن یہ جو آج کشمکش اداروں کے اندر آپ نے پیدا کر دی ہے، یہ اس ملک کے نظام کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اور اگر یہ متنازع فیصلے جاری رہے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کے ہر گلی اور کوچے میں وہی مناظر ہوں گے جو آج یہاں پہ F6 میں پریس کلب کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کی ملک کے ساتھ، نظام کی مضبوطی کے ساتھ، اپنی قیادت کے ساتھ، حمزہ شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے آج سب جو یہاں اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، میں نے بات تو شروع کی تھی ابتدائی، لیکن بات تقریباً مکمل ہی کر دی۔ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ یہ ایک آئینی اور قانونی جنگ ہے جو ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم آئینی جنگ لڑیں گے، ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے، اور ہم انشاءاللہ سڑکوں پر بھی لڑیں گے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ دھوس اور دھاندلی سے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو سرنگو کیا جا سکتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوفوں کی جنت میں رہنے والا کوئی نہیں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی ایسا پچھلے 4 سال میں کارنامہ نہیں ہے جو قوم کے سامنے آپ فخریہ انداز سے لے کے جائیں اور بتائیں کہ ہم نے 4 سال میں جو محنت کی تھی اس کے نتیجے میں ہم دوبارہ اقتدار میں آنے کی بات کر رہے ہیں۔ سوائے جھوٹ، مکر اور فریب کے آپ کے پاس کوئی چیز عوام کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ امریکی سازش، یہ غلامی، یہ سب وہ باتیں عمران خان صاحب سے کوئی پوچھے کہ امریکی صدر تو وہ تھا کہ جس کے لیے آپ نے امریکہ میں جو پاکستانی سفیر تھے ان کی سرزنش کی کہ امریکی صدر نے مجھے فون کیوں نہیں کیا، اور وہ فون کا بندوبست آپ کریں۔ جب ان کے لوگ یہاں پہ آتے رہے، آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟